اب میں تھوڑا سا کمپلینٹ کا آپ کو پروسیس سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کمپلینٹ ہو جائے. کمپلینٹ دیکھیں ہمارے پاس دو طریقے ہیں کمپلینٹ کرنے کے. ایک ہمارا پورٹل ہے آن لائن جو کہتے ہیں جس پہ آپ کمپلین کریں, آپ کو کمپلین کریں گے, ہمارے پاس سے کال بیک جاتی ہے, ہم آپ کو بلاتے ہیں. کمپلینٹ کا فزیکلی آنا لا کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم ویسے بھی ہے, بیکاز ایک بندہ کمپلین کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا, تو ہمیں اس کو ویریفائی کرنا ہے. تو جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اپنا کو فزیکلی ویریفائی کراتا ہے, اسٹیمپ پیپر دیتا ہے, اپنا NIC دیتا ہے کہ میں نے یہ کمپلین کی تھی, میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ, اور اس میں وہ ہمیں ایویڈنس دیتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا. فرض کر اس کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے, کوئی اس کو میسج آیا ہے کہ جی اتنے پیسے دیں گے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ ملے گا, تو وہ ہمیں وہ میسج یا کسی بھی فارم میں پرووائڈ کرتا ہے. اب جب وہ کمپلین ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم اس کو ویریفیکیشن کہتے ہیں. جیسے ہی وہ ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد کو کنورٹ کرتے ہیں ہم انکوائری میں. انکوائری میں ہمارے کام ہے کہ جی ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا, اور فیس بک اگر فرض کریں فیس بک کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے آپ کا, تو پھر ہم فیس بک کو لکھتے ہیں تھرو کورٹ آرڈر کہ جی یہ اکاؤنٹ ہے, یہ ہمارے پاس کمپلین ہے, اس طرح کا یہ کمپلینٹ ہے. اس میں کمپلینٹ جتنا ہمیں ایویڈنس دے گا وہ پلس اپنا ہم لیٹر لگا کے فیس بک سے کیس اوپن کرتے ہیں. یہاں دیکھیں وہی بات ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں کٹ جاتے ہیں, اس سینس میں کہ ہماری ڈپینڈنسی ہے فیس بک کے اوپر. یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جی ہم لوگوں میں مس کانسیپٹ ہے کہ یہ FIA لے کے بیٹھی رہتی ہے. ویریفیکیشن پروسیس ہم 2 دن میں ہی پورا کر لیتے ہیں, 1 دن میں پورا کر لیتے ہیں. ہم نے 1 گھنٹے میں لوگوں کے کیسز پورے کیے ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ہمیں فیس بک نے دیا ہوا ہے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ایک پورٹل دیا ہوا ہے, ہم یہ ساری ریکوائرمنٹ لگا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب فیس بک کی اپنی گائیڈ لائنس ہیں ہر کیس کی الگ الگ. آج کل وہ اتنے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں کچھ کیسز میں ہمیں منع بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں دیں گے, کہ کمیونٹی گائیڈ لائنس جو ہم کمیونٹی گائیڈ لائنس میں مطلب کیا کہ جو فیس بک نے گائیڈ لائنس ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ ان کی نظر میں یہ کرائم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ان کی نظر دیکھیں اس میں بڑا مسئلہ ہے, آپ اس میڈیا سے فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا اس میں بڑی باریک لائن ہے فیس بک کے اوپر. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز فریڈم آف اسپیچ میں شامل ہو رہی ہے اور کیا چیز یہ ایک غلط کام ہوا ہے. فیس بک کی نظر میں اگر کچھ ایسی جہاں پہ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن نہیں ہے, آپ یقین کریں وہ ہمیں رسپانس نہیں کرتے, کلیئرلی منع کر دیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ آپ اپنا میوچل ایگریمنٹ دیں. ہمارا ایملیٹ ان سے ایگریمنٹ سائن نہیں ہے. اگر وہ ہوگا بھی تب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی گائیڈ لائنس یہ کہ وہ دیکھیں گے کانٹینٹ کیا فریڈم آف اسپیچ میں آتا ہے, کیا کانٹینٹ واقعی کمیونٹی جو فیس بک کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں اس کی وائلیشن ہے. یہ ایک سمپل یہ ہمارے یہاں پرابلم آتی ہے. اس میں ہمارے پاس بعض مرتبہ کیسز آتے ہیں فیس بک کے اندر یا واٹس ایپ کے اندر آتے ہیں کیسز جو واٹس ایپ کے ہوتے ہیں کہ جی میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یا میری پرسنل پکچرز کسی خاتون کی چلی گئی ہیں, وہ بلیک میل ہو رہی ہیں. وہ ہمارا سیکشن 21 ہے, اس میں کور کرتے ہیں. اس میں اگر فیس بک کا کیس آتا ہے فیس بک رسپانس کرتا ہے, کوئکلی رسپانس کرتا ہے, ہمارا ایکشن بھی بہت کوئکلی ہوتا ہے. ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ لوگوں کو آسانی دینے کے لیے کوئی کبھی خاتون ایسی آتی ہیں جن کا خدا نہ کرے ایسا مسئلہ ہو کہ جی میرے ساتھ بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں بعض مرتبہ کہ بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے, تو ہم نے تو ان کے کہنے کے اوپر ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے فوراً ایکشن کیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ تصویریں پھیل جائیں, اور کامیابی بھی ہوئی ہے اس میں. ہم نے سارے اپنے SOP کو ادھر رکھ کے ہم نے پہلے ارجنسی میں خاص طور پر خواتین کے ایشوز کے اوپر کہ جی کبھی کوئی ان کو پکچرز بھیج کے بلیک میل کر رہا ہے, انہوں نے بتایا کہ فلانا لڑکا ہے, اور ہوتا یہی ہے دیکھیں کوئی ان کا ایکس بوائے فرینڈ ہوگا, پہلے ریلیشن میں تھے, لڑائی ہو گئی, تصویریں خاتون نے تصویریں خود بھیجی ہوں گی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ لڑکا کیونکہ آگے اسپریڈ کر رہا ہے تو کرائم کر رہا ہے وہ. تو جب پرائیویسی خراب ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں ایکشن کرنا پڑتا ہے. خاتون نے کہا کہ جی میں نامینیٹ کری مسٹر XYZ کو کہ جی یہ انہوں نے کیا, یہ ان کا ایڈریس ہے, تو ہمارا جو سرکل ہوتا ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ کام کرتا ہے. ایٹ لیسٹ مجھے سندھ کا پتہ ہے کہ سندھ لیول کے اوپر کراچی میں خاص طور پہ حیدرآباد تک, اور کراچی کے تو میں یہاں ہم لوگ خود یہاں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی کبھی ہم بالکل بھی ایسے کیسز کے اندر ہمارے لیے ایک منٹ بڑا اہم ہوتا ہے, چاہے وہ سنڈے کا دن ہو چاہے کوئی بھی ٹائم کا, تو ہمارا اس کیسز کے اندر پرائرٹی بہت ہائی ہے. اور ہم تو اس کو ٹاپ کیٹیگری کہتے ہیں کہ جی ہمارا پہلی فرصت میں تصویریں ہم بچائیں, کیونکہ تصویریں اگر وہ وائرل ہو گئیں نیٹ کے اوپر تو پھر سنبھالنا بہت مشکل ہے. اویئرنیس کی پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ کے اپنے گھروں میں خواتین ہیں, آپ لوگ کے اپنے آپ کے تھرو اسپریڈ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں تصویریں لیک آؤٹ ہوتی ہیں خواتین کی اپنی غلطی کی وجہ سے. آپ ریلیشنز میں ہوتے ہیں تو آپ تصویریں خود ایکسچینج کرتے ہیں, جب وہ ریلیشن بریک اپ ہوتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ جی میں بلیک میل ہوا. اب
پرابلم یہ کہ جو مرد اور عورت کی جو سائیکی ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی ایک ناراض ہوگا وہ ریئیکٹ کرے گا. نارملی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب خاتون کسی وجہ سے ریفیوز کر دیں یا کچھ کریں تو وہی تصویریں ان کے خلاف بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. ہوگا کیا کہ جی ان کی فیملی کو بھیجنا شروع کر دے گا بندہ واٹس ایپ کے اوپر, وہ ان کے دوستوں میں, ان کا جو پیج ہوگا فیس بک کا اس میں جو فرینڈس ہوں گے ان کو بھیجنا شروع کر دے گا. تو وہ کیسز جو ہے نا وہ دیکھیں وہ اویئرنیس سے ہوں گے. آپ وہ تصویریں بھیجیں ہی کیوں ایسی چیزیں جس میں آپ کو نقصان ہو. تو یہ اس کی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر سائبر کرائم کے اندر 70-75% یہ کام ہے جس کی وجہ سے سچی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر آپ دنیا میں کرائمز دیکھیں نا تو یہ کرائم جو ہے نا سوشل میڈیا کا یہ نیچے ہے, بہت نیچے کرائم ہے کیٹیگری وائز. جو فائنینشیل کرائمز, ہیکنگ کے کرائم, رینسم ویئر جو بھتا کہتے ہیں اب رینسم ویئر کنورٹ ہو گیا وہ اوپر ٹاپ کیٹیگری میں. لیکن ہمارا معاشرہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ایک ڈفرینٹ معاشرہ ہے. تو ہمارے یہاں پرائرٹی اس وقت جو ہے نا یہ ہے کہ خاتون کی جو ظاہر ایک سینسیٹیو ہے, جو ہماری سراؤنڈنگ ہے, خاتون سے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو لوگ ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایجنسی نے کام نہیں کیا, خاتون نے سوسائڈ کر لی, آپ کی اٹیمپٹ کر لی اور تصویریں بلیک میل ہو گئی تھیں. تو اس میں ہماری ریسورسز 70-80% ریسورسز ہماری وہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کیسز کے اندر. اور ان کیسز کو اب تک یہی دیکھا گیا کہ اگر آپ پراپر اویئرنیس کریں نا تو وہ کیسز حل ہو سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ پہلے سے محتاط ہیں تو کوئی آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. ہمارے پاس انکوائری لیول پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت سے میٹرز جو ہیں ہماری کوشش بھی ہوتی ہے, حالانکہ ہمیں قانون اس کا کوئی گرے ایریا ہے قانون کے اندر کہ ہم اجازت دیتا بھی, لیکن بعض مرتبہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں صرف کورٹ نہیں جانا ہے, ہمارا مسئلہ FIA میں حل کرا دیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں کے ماحول کورٹ کے. تو ہم یہ بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اگر ان کا میوچولی کوئی آپس میں وہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جی ان کے اکاؤنٹ مل گیا, پکچرز ڈیلیٹ ہو گئی, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہن کی طرح سب لوگ ہیں, تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کورٹ میں جائیں, کیسز بنیں, FIR کٹیں, ایک لمبی ڈبیٹ ہو. لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی کہ وہ کہتی ہیں نہیں جی ہمیں کنوکشن کرانی ہے ہر حال میں, تو ہم کورٹ میں کیس بھیجتے ہیں. کورٹ میں کنوکشنز بھی ہوئی ہیں. پروسیس سلو ہے کیونکہ ظاہر ہے کورٹ ایک کیس چلتا ہے, اس کے پروسیس ہے پورا, اس کے بعد ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس طرح کہ بعض لوگ FIR بھی کٹوا دیتے ہیں اور بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں FIR نہیں کٹوانی ہے, ہمارا صرف مسئلہ ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں تھی بتانے کی جو میں آپ کو بتانا چاہا. میں نے آپ کو کمپلینٹ کا پروسیس بھی سمجھا دیا ہے کہ کمپلینٹ کس طرح کرنی ہے. آپ کو ہمارے اینڈ پہ میں نے بتا دیا ڈیلے جو ہوتا ہے جب پروسیس میں ہوتا ہے مسئلہ, جو سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو یہ بتا دیا, سوشل میڈیا بڑی نازک جگہ ہے اس کی سینس میں. دیکھیں سائبر کرائم کا اگر آپ لا دیکھیں لا قانون ہے, قانون جو ہے نا وہ جہاں بنا ہے انہوں نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. اس کے اوپر کوئی آپ ایسے کمنٹس اگر پاس کرتے ہیں جس سے سائبر کرائم لا کے اندر یا جو آن لائن ہراسمنٹ کا ابھی ایکٹ آیا ہے اس کی کہیں وائلیشن ہوگی تو آٹومیٹکلی قانون حرکت میں آئے گا. اچھا ہم کوئی بھی چیز اگر کہتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں میری نظر میں وہ فریڈم آف اسپیچ ہے, آپ کی نظر میں وہ سائبر کرائم ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہوگی. تو جو بھی آپ اپنا اظہار رائے کریں تو بڑا سوچ سمجھ کے کریں. صحیح ہے آپ کی, کیونکہ آپ کی فیلڈ ڈفرینٹ فیلڈ ہے, میں سمجھتا ہوں اس چیز کو, لیکن اس کے پیچھے پھر کانکریٹ ایویڈنسز بھی ایسے ہوں کہ کیونکہ اگر آپ میرے بارے میں کمنٹس لکھ دیتے ہیں نا اور وہ کمنٹس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, وہ صرف ایسا تھا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ لکھ دیا, تو جب میں کمپلین کروں گا ایجنسی کو تو پھر ظاہر ایجنسی اس پہ ریئیکٹ کرے گی کیونکہ لا کی وائلیشن ہے. ہاں اگر ان ایویڈنسز اس کمنٹس جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے اس کے پیچھے اگر میں کرپٹ افسر ہوں, واقعی کرپشن کی میری مثالیں موجود ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ایجنسی بھی دیکھتی ہے کہ بھائی ایک بات صحیح لکھی گئی ہے, اظہار رائے کیا گیا ہے. تو تھوڑا سا نا سوشل میڈیا اور نارمل میڈیا سے فرق ہے. انفارچونیٹلی لا ایسا ہے نا کہ اس میں جس کے خلاف ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھار ان چیزوں سے فائدہ لے جاتا ہے اور کبھی کبھار آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ صحیح بات لکھی گئی ہے. یہ میرا تھا تھوڑا سا بتانے کا مقصد یہاں پہ کہ ہم جو فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا احتیاط سے استعمال کریں اپنی پوسٹ کو.